بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین، شب برات کی حقیقت کے موضوع پر بات چل رہی ہے کہ شب برات کے دن کون سا عمل کرنا ہے اور کس عمل سے احتیاط برتنی چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں 5 ایام ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ایک یوم الفطر کا دن، ایک یوم الاضحیٰ کے دن، اور 3 دن ایام تشریق۔ گویا کہ 5 دن اسلام میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں شب برات میں روزے کا کیا حکم ہے۔ اس دن کوئی خاص سند نہیں ملتی ہے روزہ رکھنے کی۔ یہ کہ کوئی انسان شروع سے رکھ رہا ہے تو رکھ لے، ورنہ کوئی 13ویں 14ویں 15ویں کو روزہ جو مستحب روزہ ہے، جس طرح عاشوراء کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے اور جمعرات و منگل کا دن کا روزہ ہے اور 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ ہے، تو وہ پہلے سے اگر رکھ رہا ہے تو رکھ لے، مگر اس چیز کا خیال رکھے کہ اس کو لازم نہ سمجھے، اور کوئی انسان اگر نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو لعن طعن بھی نہ کرے، اور رمضان المبارک کی طرح اہتمام بھی نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبرستان کا جو مسئلہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صرف ایک مرتبہ اس دن گئے، اور وہ بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گئے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا، مگر اس کے باوجود بھی خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ تو گویا اس سے بات پتہ یہ چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو خاموشی سے کیے ہیں اور پوری زندگی صرف ایک مرتبہ کیے ہیں، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اگر عام کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی سب کے سامنے جاتے اور سب کو جانے کا حکم فرماتے اس دن کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال نہیں جایا کرتے تھے کہ جس بنیاد پر اس دن کو خاص کیا جائے۔ قبرستان جانا ہے، روزانہ جائیں، آپ زیادہ سے زیادہ قبرستان جائیں، وہاں جا کر کے اپنی موت کو یاد کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ قبرستان پر جا کر کے بہت کثرت سے رویا کرتے تھے، اس لیے مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل قبرستان ہے، قبر کی منزل ہے جہاں ہر انسان کو جانا ہے۔ اور جمعے کے دن کی فضیلت آئی ہے کہ جمعے کے دن قبرستان جانا چاہیے۔ قیام اللیل، اس میں کوئی خاص عمل کا ذکر نہیں ملتا، جبکہ اس زمانے میں بہت سی کتابیں سامنے رونما ہے اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور کہ اس رکعت میں اس سورت کا اہتمام کیا جائے، اس رکعت میں اس سورت کا اہتمام کیا جائے، جبکہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، اور ان سب چیزوں سے احتیاط برتنی چاہیے۔ اور آپ کو
جو خوشی اور مسرت کے ساتھ اور شادمانی کے ساتھ جو آپ عمل کر سکتے ہو اس کو کریں، ورنہ کسی چیز کو لازم نہ کریں، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو لعن طعن بھی نہ کریں۔ اور ایک خاص بات یاد رکھنی چاہیے کہ 17 حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ روایت منقول ہے کہ قیام اللیل کا تذکرہ جن کے ذریعے سے ملتا ہے، جبکہ یہ روایت ضعیف ہے، مگر کثرت طرق کی وجہ سے یہ روایت حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ جس بنیاد پر کوئی انسان عبادت کرنا چاہے تو عبادت کرے، مگر اس میں خیال رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد کسی جماعت کو ترجیح نہیں دیا، الا یہ کہ رمضان المبارک کی تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا فرمایا ہے، مگر اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا، مگر بعد میں جمہور نے اس کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی۔ تو آپ اور پھر اس دن جو ہے اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنے خاص رحمت نازل فرماتا ہے، تو جو انسان سے جو جتنا عمل ہو سکے اتنا عمل کرنی چاہیے، اور اگر کوئی نہ کر سکے تو خاموشی کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جائے اور فجر کی نماز ادا کرے۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن بہت سے مخلوقوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر اس دن ایسے لوگ بھی ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے 8 ایسے شخص ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مشرک، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ نمبر 2، بغض رکھنے والا، جو کسی سے بے جا بغض رکھے۔ نمبر 3، شراب کا عادی، جو شراب میں ڈوبا ہوا ہو۔ نمبر 4، ازار نیچے رکھنے والے، جو لنگی ہو، پائجامہ ہو، پینٹ ہو یا اور کوئی بھی ذرائع اس کو استعمال کرتا ہو اور وہ ٹخنے سے نیچے رہتا ہو۔ نمبر 5، قاتل، جو بے جا کسی کو قتل کر دے۔ نمبر 6، تعلق رشتہ داری کو توڑنے والا۔ نمبر 7، والدین کا نافرمان۔ نمبر 8، زنا کرنے والا شخص۔ یہ سب چیزیں سامنے رہنی چاہیے کہ ہم کس عمل میں ملوث ہیں۔ اگر کسی عمل میں ہم ملوث ہیں تو توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، اور وہ حقوق العباد میں سے ہے تو اس شخص سے معافی مانگ لے۔ اس لیے معافی مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس دین کو بعض لوگ حلوہ وغیرہ کو اور تماشا کو اور بتیاں اور پٹاخے وغیرہ کو خاص سمجھ لیتے ہیں۔ یہ اسلام کا مذہب بہت ہی پاک صاف مذہب ہے، اس میں بے جا کوئی عمل نہیں کرنی چاہیے جو اللہ رب العالمین کے احکام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، ورنہ ثواب اللہ تعالیٰ اسی عمل پر عطا فرماتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ورنہ پتہ چلے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں مگر ہم شیطان کے طریقے پر کر رہے ہیں۔ تو
تو اللہ تعالیٰ ایسے کام سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔